اصل میں اسلام بڑا آسان سا دین ہے۔ اس کا اگر مختصر سا ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہے، ایک علم ہے اور ایک عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ گھر سے دفتر تک جا رہے ہیں، اور علم یہ ہے کہ آپ نے 2 کتابیں فقہ کی پڑھ لیں۔ کتابوں کا علم آپ کے پاس محفوظ ہے، لیکن عمل یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے دفتر تک جانا ہے۔ اس کے لیے کون سا علم چاہیے؟ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو پٹرول سمیت ٹھیک ٹھاک ہو، مستری سے اور پنکچر سے بچو۔ یہ علم آپریٹو ہے جو آپ کے روزمرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا علم جو ہے وہ خالی علم ہے، اور اس کا استعمال یہ ہے کہ اگر مسجد میں کنویں کے اندر کتا گر جائے تو 50 بوکے نکال دو، کوئی اور چیز گرے تو اتنا پانی نکال دو۔ عام طور پر اب یہ آپریٹو نہیں رہ گیا، کیونکہ ٹیوبل لگے ہوئے ہیں، اب کنواں نہیں ہے۔ اب آپ کو اسلام یا قرآن پاک سے وہ علم چاہیے جو آپ کی آپریٹو لائف میں کام آئے۔ اب آپ ایمانداری سے غور کریں کہ دفتر جانے میں آپ کو اسلام نہیں ملا، فائلیں بھی انگریزی میں چھپی پڑی ہیں، آپ کے واقعات بھی باہر سے آ رہے ہیں، بلین ڈالرز کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے، تو یہ آپ کی ڈیلنگ ہے۔ پھر آپ نے دفتر سے پیسے لیے، ڈرافٹ لیے اور ڈرافٹ لیے، حصہ لیا، حصے سے زیادہ حصہ لیا۔ پھر آپ گھر آ گئے اور بازار گئے۔ بازار میں بھی اسلام کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے چیز خریدنی ہے اور اس نے مہنگی دینی ہے، اور آپ نے پھر بھی لے لینی ہے۔ اس سارے واقعے میں اسلام نے کہیں میٹر نہیں کیا۔ اگر شادی ہو گئی تو اسلام کے نام پر نکاح ہوگا۔ اگر ہم لوگ حاضرین کی موجودگی میں قبول کرتے ہیں اس کو اس کے ساتھ اور اس کو اس کے ساتھ، پھر سب کو مبارک دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اسلام کی بات۔ اور اس کے بعد جتنا بھی ہوا اینٹی اسلام ہوا کہ آج مہندی ہے، ویڈیو ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب سے ویڈیو بننا شروع ہوئی ہے، لوگوں نے سادہ لباس پہننا ختم کر دیا۔ پارلر جانا پڑتا ہے، دلہن کو بجائے اس کے کہ نیک دعا اور درود کے ساتھ رخصت کیا جائے، دلہن کو ایک ایسے لباس میں رخصت کرتے ہیں جو نہ اس بیچاری کے کام آئے گا اور نہ اس کے مزاج میں رہے گا۔ ماں باپ الگ پریشان۔ اس واقعے کا فائدہ کس کو ہوا؟ بنانے والوں کو۔ آپ صرف رنگ دیکھ کے خوش ہوئے، پھر مٹھائی کھا لی، تو یہ سلسلے بند کرنے چاہیے۔ آپریٹو اسلام تو اتنا سارا ہے کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے، خوشی دل سے ہونی چاہیے، اظہار کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ جو سیلیبریشنز ہیں اور کام ہیں، یہ فالتو ہیں۔ شادی ہو نہیں سکتی جب تک شادی ہال نہ ہو، شادی ہو نہیں سکتی جب تک 5 اسٹار ہوٹل میں واقعات نہ ہوں۔ شریعت کے لحاظ سے شادی صرف نکاح ہے، اور شادی میں صرف مولوی صاحب شریعت کا بندہ ہوتا ہے، اور باقی سارے واقعات سماج کے ہیں۔ اس طرح ساری بات ہی غلط ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا علم کیا ہے اور عمل کیا ہے۔ اسلام اگر عمل کی دنیا میں آ جائے تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ ابھی یہ عمل کی دنیا میں نہیں آیا، اس لیے عام لوگ اور ذہین لوگ پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو آج کل کی زندگی میں تو اسلام کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ آج کل کا انسان بس میں گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر تک ہے، مہینے کے بعد تنخواہ لے لی۔ اسلام تو راستے میں آیا نہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو اعمال کی روشنی میں اسلام میں کیسے ڈھالتے ہیں۔ علم کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کتاب پڑھ لی ہے، دوسری کتاب پڑھ لی ہے، سب پڑھ لیا ہے۔ اسلام کے نام پر لکھی ہوئی کتابوں کی لائبریری دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہوگی، اور اسلام کے نام پر عمل جو ہے یہ سب سے کم ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا فرق کیسے ختم ہوگا؟ یا تو کتابوں کو آگے پیچھے کر دو، صرف قرآن پاک اور حدیث کی کتابیں رہ جائیں، یا پھر اپنے عمل کو تیز کر دو۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ آپ لوگ کریں گے۔ تو آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے پڑھے ہوئے علم اور کیے ہوئے عمل کے درمیان فاصلہ کیسے برج کرو گے، کیسے پورا کرو گے؟ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے، آپ سے آپ کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نہ پوچھنا کہ یا اللہ تم نے یہ کیا کیا، بلکہ تیار رہو کہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا، بلکہ وہی لوگ پوچھے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ مدعا یہ ہے کہ پوچھے جانے کی تیاری کرو، کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا، دوسرے کے عمل کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے کیے ہوئے اس خفیہ عمل کے بارے میں جس کے گواہ آپ
خود تھے، وہ جو تنہائی میں آپ نے کام کیے، تو آپ سے آپ کی تنہائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے خیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آپ سے دوسرے کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے کوئی کسی کے کہنے پر کچھ نہیں کرے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور نہیں اٹھائے گا کوئی کسی کا بوجھ۔ اگر وہاں پر ماں سے کہیں کہ یہ چھوٹی سی گٹھری ہے اٹھا لو، تو وہ کہے گی کہ زندگی میں تو ہم نے مصیبت اٹھائی ہے، تکلیف پر تکلیف اٹھائی ہے، تیرا بوجھ بھی اٹھایا ہے، لیکن اب تو میں خدا پریشان ہوں، اب تو حقیقت کا سامنا ہے، کوئی بھی دوست نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، عزیز نہیں اور رشتہ دار نہیں، کوئی آپ کو ایک نیکی تک نہیں دے گا، تو سب لوگ بدل جائیں گے۔ پھر جب انسان دوستوں سے نامراد ہو آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیز آر دا پرسنس، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تو نے مجھے چھوڑا تھا، جس اولاد کے لیے آپ سب کچھ کرتے تھے، وہ تو یہاں کام نہ آئی، ماں باپ بھی کام نہ آئے، ایک بھی نیکی کوئی نہیں دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو ایک نیکی دے دو، کیونکہ یہ مسلمان ہے، تو جہاں آپ کی فائنل نجات ہے وہاں ابھی سے رجوع کر لو، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ بس آپ لوگوں سے محبت کرو، پوسیسڈ نہ ہونا، اور نہ پوسیس کرو، یعنی نہ کسی پہ قابو پاؤ اور نہ ان کے قابو میں آؤ، بلکہ ان کو گائیڈ کر دو، ان کی اصلاح کر دو اور اپنا راستہ لو، پھر آپ کو نجات کی راہ مل جائے گی۔